پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اپنی بقا کی جنگ میں اس وقت جس سب سے بڑے مسئلے کا بحران کا شکار ہے وہ اندرون پی ٹی آئی ہے۔ پی ٹی آئی کے منحرفین کا معاملہ سب کے سامنے ہے۔ 2 درجن کے قریب اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اپوزیشن بینچز میں مل چکے ہیں، مگر اس کی جو بھی وجوہات ہوں، یقیناً پاکستان کی سیاسی صورتحال میں جب اس قسم کی شفٹنگ ہوتی ہے تو اس کی بنیاد اور اس کی پشت پہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کسی تعلق کا محتاج نہیں ہے۔ مگر معاملہ خالی اس قسم کے اراکین کے نہیں ہے۔ عمران خان کے دیرینہ ساتھی، ان کے وہ لوگ جنہوں نے پی ٹی آئی کو تن من دھن اپنا نچھاور کیا، پی ٹی آئی پہ عمران خان کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، اس جماعت کو کھڑا کیا اور عمران خان کو اقتدار کے دروازے تک وہ پہنچا کر آئے، مگر اس کے بعد ان تمام اراکین کا عمران خان کے ساتھ جو تعلق ٹوٹا ہے وہ انتہائی نہ صرف تعلق ٹوٹا بلکہ اس نے بہت دردناک کہانیوں کو جنم دیا ہے، اور اس میں سب سے دردناک کہانی تو رہی عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی جہانگیر خان ترین کی۔ آج ان کے تقریباً 1.5 درجن کے قریب اراکین جہانگیر ترین گروپ کہلاتا ہے اور وہ اپوزیشن کے ساتھ مل چکے ہیں۔ حالانکہ یہ صورتحال آہستہ آہستہ خراب ہوتی گئی مگر عمران خان اس کو سنبھال نہیں سکے۔ آج اس میں ایک اور بڑا ڈنٹ نمایاں ہو کے سامنے آیا، گو کہ اس کی ابتدا تو ہو چکی تھی جب ان کے ایک اور دیرینہ ساتھی علیم خان اعلانیہ نہ صرف ان کو چھوڑ گئے بلکہ باقاعدہ انہوں نے عمران خان کے خلاف مائک سنبھال لیا اور آج کھل کے وہ عمران خان کے خلاف بولے۔ ابتدائی طور پہ تو شکایت علیم خان اور پی ٹی آئی کے کئی لوگوں کی پنجاب میں یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی جن کی کہ صوبائی اسمبلی میں صرف 10 نشستیں ہیں ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا گیا، تو کیا پی ٹی آئی جس کی کہ 150 کے قریب سے زائد اراکین ہیں ان میں سے کوئی اہل نہیں تھا کہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنتا، اور اگر بنا تھا تو عثمان بزدار جیسا شخص ہے۔ اب ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے میں بند ٹوٹ گیا اور آج علیم خان نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ آج آپ نے پرویز الہی کو 183 ممبران ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب اسمبلی میں، 183 ممبران میں سے آپ کو کوئی ایک اپنا ساتھی نظر نہیں آیا۔ آپ نے پرویز الہی سے صرف 5 ووٹ ایم این اے کے لینے کے لیے، وہ پرویز الہی جس کو کہتے تھے آپ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، وہ پرویز الہی، یہ آپ کا نیا پاکستان، یہ نئے پاکستان میں آپ نے بنیاد رکھی، یہ آپ قوم کو دکھا رہے ہیں۔ خان صاحب آپ تو اس دن مجھے جو باتیں کہتے تھے، یا بتاؤں قوم کو پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے، کیسے بدلتے ہیں۔ یہی تو وہ فرق تھا جس کے لیے ہم پی ٹی آئی میں آئے تھے۔ آپ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے، آج آپ اس کی جماعت کے سارے 183 ووٹ اس کو ڈالنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں، ہم غدار ہیں۔ پرویز الہی کو ووٹ ڈالنا، ہم غدار ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو اگر ووٹ ڈالنا تھا، خان صاحب یہ 26 سال کی جو موومنٹ ہے اس کی ضرورت کیا تھی؟ پی ٹی آئی میں اپنے قریب ترین اور عزیز ترین ساتھیوں کی سب سے بڑی قربانی عمران خان نے، اور بلکہ بڑی تعداد میں اپنے ساتھیوں کی قربانی عمران خان نے دی عثمان بزدار کی وجہ سے، جن کے ساتھ ان کا لگاؤ ناقابل فہم رہا ہے۔ آج علیم خان نے کہا اور اپوزیشن کی آواز سے آواز ملائی کہ دراصل عثمان بزدار کا دور کرپشن کا ایک بہت بڑا دور تھا، اور اگر عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پنجاب یا پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت پہ کرپشن نہیں تھی تو یہ غلط ہے۔ وہ دوسری حکومتوں کی طرح سے عثمان بزدار دور انتہائی کرپٹ دور رہا ہے پنجاب میں۔ یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا، کیا میں نے یہاں پہ لوگوں میں نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہاں 3 کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے۔ میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے، خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ باتیں۔ یہاں پہ کمشنر لگانے کا الگ ریٹ ہے، ایس پی لگانے کا الگ ریٹ ہے، کوئی تبادلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکریٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں۔ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا؟ کیا آپ کو ایجنسیاں یہ رپورٹیں نہیں دے رہی تھیں؟ فرا کا کیا کردار تھا یہاں پہ؟ کہاں پیسے جاتے تھے؟ کیوں نہیں بتاتے قوم کو؟ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی؟ آج میرے پاس ایک میسج پڑا خان صاحب آپ کا، جو آپ کو میں نے عثمان بزدار کے بارے میں لکھا ہے، اور آپ نے مجھے جو اس کے جواب دیے ساری قوم کے سامنے میں لے کے آؤں گا۔ ایک کرپشن میں نے بتائی ہوئی ہے آپ کو، ایک بات بتائی ہوئی ہے، یہ میسیجز اس میں محفوظ ہیں، پوری قوم کے سامنے آئیں گے، اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان۔ عمران خان اپنے ساتھیوں کو نہیں سنبھال پائے، اپنے رشتوں کو، تعلقوں کو، ان لوگوں کو جنہوں نے کہ اپنا تن من دھن اپنی پوری زندگی آپ کی جماعت پی ٹی آئی پر صرف کی اور اس پی ٹی آئی کو اٹھایا۔ یقیناً عمران خان سے بہت بڑی کوتاہی ہوئی ہے یا نالائقی ہوئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں سنبھال سکے، اور ان کا سب سے بڑا لاس یقیناً جہانگیر ترین کا تھا، جو کہ آخر وقت تک عمران خان کو یقین دلاتے رہے کہ وہ ان کے وفادار ہیں، وہ ان کے دوست ہیں، اور لوگ ان کو غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں۔ بہت موقع دیا جہانگیر ترین نے عمران خان کو۔ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم تحریک انصاف سے
इंसाफ मांग। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मैं तहरीक इंसाफ के लिए खून पसीना एक किया 10 साल। आपका क्या ख्याल है कि मैं इसी से अलग हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हूँ और इंशाअल्लाह ताला शामिल रहूंगा। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। इनको बेनकाब खान साहब खुद करें, इनको बेनकाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत करें कि ये कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं जिससे मुझे खान साहब से दूर कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचेगा मुझे ये इस तरह से अलग करने से। इंतहाई मुहतात थे जहांगीर तरीन, और मामला जो था वो न सिर्फ जहांगीर तरीन के साथ वो मामला हुआ, वही कम अज़ कम अंदाज़ हुआ जो कि अलीम खान के साथ अपनाया गया। और अलीम खान भी वो शख्स है जो कि गिरफ़्तार कर लिए गए थे नाब के हवाले से। यकीनन वो एक बहुत मुश्किल दौर था अलीम खान का, तकरीबन 10 माह वो गिरफ़्तार रहे हैं। आज इस हवाले से उन्होंने यकीनन अपना पूरा दिल खोला और बहुत ही जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की। खान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप दूसरों को तमगे दे रहे हैं गद्दारी के। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर आपने बुज़दार को बनाना था, मुझे न आपके पास भिजवाने की क्या जरूरत थी? आप मुझे अपने पास बुलाते और कहते अलीम खान मैं आपको नहीं लगाना चाहता। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, खान साहब, वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए, जिसकी बुनियाद पे मुझे जेल में डाला गया। अगर मेरे खिलाफ इतने सबूत थे तो आज तक रेफरेंस क्यों नहीं बना? क्यों मैं इन्वेस्टिगेशन में जेल के अंदर चला गया और 100 दिन जेल में बाहर निकला, तब भी आज तक इन्वेस्टिगेशन की इन्वेस्टिगेशन है? वो क्यों रेफरेंस नहीं बना मेरे खिलाफ? क्या सबूत है आपके पास? लाएं कौम के सामने। खान साहब, अगर आप सच्चे हैं, आए मेरे सामने, बैठे मेरे साथ, करे कौम का मुकाबला। मैं भी आपके साथ बैठता हूँ और मैं आपको वादा करता हूँ कौम के सामने, अगर मैं झूठा हुआ, मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा। नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे, इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। बात करते हो तुम नहीं। जहांगीर तरीन और यकीनन अलीम खान का बहुत बड़ा किरदार है, मगर सिर्फ ये 2 शख्सियात नहीं हैं, और भी शख्सियात हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना तन मन धन, और बहुत ही ऑनरेबल शख्सियात जिन्होंने कि इमरान खान को ज्वाइन किया था। उसी तरह से कराची के एमएनए हैं नजीब हारून, यहाँ के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ बिल्डर हैं, और वो भी अब इमरान खान से, पीटीआई से बहुत नाला हैं, बल्कि इस हद तक नाला हो गए हैं कि अगर इस वक्त जमहूरियत को बचाना है, इमरान खान, पीटीआई को बचाना है, तो इमरान खान एक साइड पे हो जाएं। अब वो बाकायदा इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं, इमरान खान से शदीद नाराज़ हैं, अलीम खान की तरह, जहांगीर तरीन की तरह से। ये बुनियादी और जो फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के, नजीब हारून। इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि पार्टी के सरबराह हैं, पार्टी के बानी हैं। मैं भी पार्टी का एक बानी रुकन हूँ, सीनियर तरीन हूँ इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर। तो हम इमरान खान साहब इस वक्त पार्टी रहनुमा वहाँ पे मौजूद रहें और पार्लियामेंट के अंदर पार्टी की आरा से कोई ना कोई किसी को आगे किया जाए जो मस्तर कर सके, सपोर्ट मस्तर कर सके, जो हमारे जो लोग डिफेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और जो भी उनकी शिकायत है उनको कोई तवज्जो दी जाए। ये नहीं कि तमाम इन बुनियादी और बानी अराकीन ने, जहांगीर तरीन ने बड़ी कोशिश की कि इमरान खान के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, हालात ठीक हो जाए। इमरान खान की तरफ से भी इसकी कोशिश नज़र आई, मगर बीच में यकीनन कुछ था जिसने कि इसको दरार को वसी से वसी तर किया, और एक ऐसा मौका आया था कि लग रहा था कि जहांगीर तरीन और इमरान खान करीब आ जाएंगे। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने आपके प्रोग्राम में जज्बात का इजहार किया था, मुझे बहुत हौसला बना। ये उनकी भी बड़ाई है कि उन्होंने ये बातें की, मगर हमारा बड़ा ताल्लुक था। अब जो हमने इकट्ठे स्ट्रगल किया है, उसकी जो गहराई है वो सिर्फ मैं और इमरान खान जानते हैं, और जो उनके तासुरात हैं, जो उनके जज्बात हैं, मैं उनकी मिरर करता हूं उनको। मुझे अफसोस बहुत है कि ये बीच में ये दरारें पड़ गई हैं। मुझे यकीन है कि जिस तरह की गहरा ताल्लुक मेरा और इमरान खान साहब का था, ये दरारें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी पार्टी के और खास तौर पे इमरान खान के खिलाफ मैं कोई बात करूं, कभी नहीं करूंगा। मैं इंशाल्लाह सुरखरू होऊंगा। खान साहब को जिस दिन पता लगेगा ना कि मेरी कोई इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीटीआई की शदीद दरारें और चपखलिश और अंदरूनी खलफशार पर हम बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी। अपनी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे फवाद चौधरी साहब के साथ। फवाद चौधरी साहब, आज आपने सुना अलीम खान साहब जो हैं वो बिल्कुल फट पड़े हैं, और वो कितने आप लोगों के कलीदी साथी हैं खान साहब के, और तन मन धन उन्होंने लगाया है इस जमात पे, और इस पूरी सूरत हाल पे यकीनन उनकी शिकायत बहुत ही बरमला हैं। जो वो बातें कर रहे हैं कि 178 अराकीन, हमारे 168 अराकीन, 170 अराकीन में एक मेंबर नहीं मिला, हमें परवेज़ इलाही के पास जाना पड़ा, 5 अराकीन को अपने आप को देना पड़ा, और फिर बहुत ही मुश्किल सवालात और बहुत ही तीखे सवालात उन्होंने खान साहब के सामने रख दिए हैं
یہ ایک اور آپ کے بڑے کلیدی ساتھی اس انداز سے آپ کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ جی ہمیں پرویز الہی صاحب کے پاس نہ جانا پڑتا، اگر سینٹرل پنجاب جس کی قیادت علیم خان صاحب کے پاس تھی، اس کی کچھ ممبران جو ہیں وہاں سے ہم جیتے ہوتے تو ہمیں آج یہ دن جو ہے اس طرح سے نہ دیکھنا پڑتا، ہم خود حکومت بنا لیتے۔ باقی صرف میں علیم خان صاحب کے بیان کے اوپر جو ہے یہ بات ضرور کہوں گا، جب طاقت میں ہوتے ہیں، گورنمنٹ میں ہوتے ہیں، یہ باتیں اس وقت اچھی لگتے ہیں۔ اب جب حکومت چلی جائے تو سب کو سبھی قلعے یاد آ جائیں، وہ بڑی ایک نامناسب سی بات ہے۔ پھر آپ قریب رہے ہیں، تہمتیں لگانا تو بڑا آسان ہے، ادھر سے بھی اگر تہمتیں شروع ہوں گی تو بڑی بات لمبی جائے گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے، اور جب بھی ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں، تعلقات میں کشیدگی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ایک رکھ رکھاؤ کو سامنے رکھ کے ہی چلنا چاہیے۔ مگر یہ تنہا نہیں ہے نا، آپ کے کتنے کلیدی ساتھی بالکل انہی جذبات کے۔ جہانگیر ترین صاحب کی تو ایک بہت بڑی کہانی ہے، اس کا تو خیر کوئی ہم پلہ کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نجیب ہارون ہے، پھر یہ آج عظمیٰ کاردار بھی چھوڑ گئے۔ اس طرح کے تو کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ بہت ہی اس وقت کے اولین دنوں کے ساتھی ہیں خان صاحب کے، اور وہ بڑا ان کا اسٹیچر ہے ان تمام لوگوں کا۔ اس طرح سے وہ چھوڑیں یا وہ اتنی ناراض ہوں تو یہ پارٹی کے لیے تو کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا، اس جماعت کے لیے۔ دیکھیے جی، یہ جو پولیٹیکل خامیاں تو یہ ہماری بھی رہی ہوں گی، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ صرف سمجھتا ہوں کہ ایک رکھ رکھاؤ رکھنا ضروری ہے۔ جب آپ کتنا غربت کا رہا ہو معاملہ، باقی یہ نیچے ایم پی ایز میں کچھ جو آپ نے نام لیے وہ تو اتنے امپورٹنٹ نہیں رہے، اور لوگ تو زیادہ تر جو ہیں وہ پیسے کے لیے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ اوپر جو لوگ بہت قریب رہے ہیں انہوں نے، ترین صاحب نے تو رکھ رکھاؤ رکھا ہے اپنا، اور اس طرح سے بات انہوں نے کبھی نہیں کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں علیم خان صاحب بھی یہ گفتگو جو ہے اس کو مزید آگے نہیں بڑھائیں گے تاکہ ادھر سے بھی جواب نہ آئے۔ بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔